औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम राना मुजाहिद है। मैं वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब मांगी की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। वज़ारत की जानिब से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको इस मुक़द्दस फ़रीज़ा की अदायगी के लिए मुंतखब किया है। आप खुशकिस्मत हैं, अपनी खुशकिस्मती पे नाज करें कि अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक बख्शी है कि आप उसकी तौफीक से इस फ़रीज़ा हज को अदा कर रहे हैं। आज की ये नशिस्त दूसरे मरहले में दी जाने वाली प्रेजेंटेशन दूसरे मरहले की तरबियत के हवाले से है। यकीनन हज एक ऐसी इबादत है जिसको अदा करने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाजम है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी तब्दील कर ली तो इंशाअल्लाह आपका हज मबरूर होगा। तो हज है ही अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का नाम। तो लिहाजा आपको ये भी बताया जाएगा कि हज के बाद आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ों के हवाले से आपको हम आगाही फराहम करेंगे। इंशाअल्लाह इस साल हुजाज किराम की रहनुमाई के लिए मशायर में नाज़म हज स्कीम का इजरा किया गया है। 188 हाजी इंशाअल्लाह 188 हुजाज पर एक नाज़म मुकर्रर किया जाएगा, जो इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप बना लेगा और आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। वो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई के लिए होगा। आपको वो अपने साथ इंशाअल्लाह आपकी रिहाइश से मिना ले जाएगा और इसी तरतीब के साथ फिर इंशाअल्लाह मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से फिर वापस मिना। तो इंशाअल्लाह इन जो हज के 5 दिन हैं उनमें वो आपको रहनुमाई फराहम करेगा। नाज़म सिर्फ हुजाज किराम की रहनुमाई करेगा। सऊदी कवानीन के मुताबिक वो हाजियों के ज़ाती कामों के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले साल इस स्कीम का इजरा किया गया तो कुछ आज़मीन ने नाज़मीन को ये कहा कि हमारा हलक कर दें। वो इस काम के लिए नहीं है। नाज़म आपको रहनुमाई के लिए मुहैया किया गया है। वो आपकी रहनुमाई करेगा कि बसें कब आएंगी, कौन सी तरतीब से जाना है, किस तरतीब से हम मूव करेंगे और कब हमने रमी जमरात के लिए जाना है, कब हमने मिना से अरफात जाना है। ये पूरी सारी जो रहनुमाई होगी वो आपको फराहम करेगा। वो आपका कोई ज़ाती काम नहीं कर सकता, वो ज़ाती काम के लिए नहीं है। लिहाजा आपने नाज़म की सहूलत का फ़ायदा उठाना है, आपने उससे रहनुमाई लेनी है, लेकिन ज़ाती काम उसको कोई नहीं कहना। आपकी वजारत ने आपकी सहूलत के लिए मज़ीद इक़दामात जो हमने पहली प्रेजेंटेशन में आपको नहीं बताए वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सब जो सऊदीया जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम के ज़रिए, इंशाअल्लाह आप सबको हम मदीना पाक में मरकज़िया में ठहराएंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 मीटर के दायरे के अंदर जितने स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क़याम करेंगे। ये आपकी वजारत का आपके लिए एक ज़बरदस्त इक़दाम है कि हमारे आज़मीन को मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब रिहाइश मिल जाए। इंशाअल्लाह स्टार कैटेगरी होटल्स होंगे। जब मस्जिद नबवी में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी तो आप आसानी से अपने कमरे से निकल के मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएंगे, अपनी माशाल्लाह सुनते भी अदा करेंगे और अपने फ़राइज़ भी ऐसे तरीके से आप अदा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब, ये आपके लिए एक खुशी की बात है। मैं ये खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे तमाम आज़मीन जो गवर्नमेंट स्कीम के ज़रिए जा रहे हैं वो मदीना पाक में मरकज़िया में क़याम करेंगे, इंशाअल्लाह इन होटल्स में क़याम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हज 2026 के मज़ीद इक़दामात के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इस साल सऊदी हुकूमत ने तजर्बाती बुनियादों पर पाकिस्तानी आज़मीन को मदीना से मक्का और मक्का से मदीना के लिए हरमैन ट्रेन की सहूलत मुयस्सर की है। हरमैन ट्रेन की सहूलत इंशाअल्लाह हमारे 24 से 25 हज़ार हाजियों को मुयस्सर होगी। ये उन आज़मीन को मुयस्सर होगी जिन दिनों में सऊदी हुकूमत हमें ये ट्रेन की सहूलत फराहम करेगी और जो हाजी उन दिनों में मदीना पाक में या मक्का पाक में होंगे वो इस सहूलत से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। इसमें अपनी मर्ज़ी से आप ट्रेन ऑप्ट नहीं कर सकते। ये एक सहूलत है और तजर्बाती बुनियादों पे है। आप एक तो दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मंसूबे को कामयाब करे ताकि अगले सालों में तमाम आज़मीन को हम ट्रेन की सहूलत फराहम कर सकें। मक्का और मदीना के दरमियान चलने वाली ये हरमैन ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लेती है। तकरीबन 1.5 घंटे में मदीना से मक्का पहुँच जाती है। इंशाअल्लाह हमारे ये 24 से 25 हज़ार हाजियों को ये सहूलत मुयस्सर होगी। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आपकी वजारत ने आपके लिए जो इक़दामात किए हैं, मिना में तमाम हुजाज इकराम को इंशाअल्लाह उनके खैमों में
فولڈنگ میٹرس مہیا کیے جائیں گے جن کو آپ بوقت ضرورت فولڈ کر کے بیٹھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے ان عازمین کے لیے جو بزرگ ہیں, جو لیٹ نہیں سکتے, جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ اس کو فولڈ کر کے کرسی کی طرح بیٹھ جائیں, اپنی تلاوت کریں, اپنی نماز ادا کریں, اور جب لیٹنا چاہیں تو اس کو انفولڈ کر کے اس کے اوپر لیٹ سکتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ جب منی میں جائیں تو وہاں حصار کا مظاہرہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنا میٹرس چھوڑ کے دوسرے کے میٹرس پہ قبضہ کر لیں. تو آپ نے وہاں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے اپنا ہی میٹرس استعمال کرنا ہے, اپنے ہی میٹرس پہ رہنا ہے. اسی لیے بار بار آپ کو وزارت تاکید کر رہی ہے کہ آپ جب منی جائیں تو منی بیگ کے ذریعے ہی اپنا تھوڑا سامان لے کے جائیں, زیادہ سا نہ لے کے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پریشانی نہ ہو. آج 2026 کے مزید اقدامات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو پہلی تربیتی پریزنٹیشن میں بتایا گیا تھا کہ سعودیہ میں استعمال کے لیے ہم آپ کو سعودی سم دیں گے, لیکن اس کے کیا خد و خال ہوں گے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دوسری پریزنٹیشن میں بتائیں گے. الحمدللہ یہ فائنل ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو کون سی سم دیں گے. سلام موبائل کمپنی کی سم آپ کو فراہم کی جائے گی. اس سم میں انشاءاللہ جو طویل دورانیہ پہ عازمین جا رہے ہیں ان کے لیے 40 GB ڈیٹا ہوگا اور 600 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس ہوں گے. ماشاءاللہ زبردست. یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ آپ اس سم کو استعمال کرتے ہوئے سعودیہ میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے اور پاکستان میں بھی اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے یہ سم بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. جو ہمارے بھائی شارٹ حج پہ جا رہے ہیں, جن کا حج جو ہے اس کا دورانیہ کم ہے, کم دنوں کا ہے, 24 سے 25 دنوں کا ہے, ان کے لیے جو ہم سم ان کو فراہم کریں گے اس میں 25 GB ڈیٹا ہوگا اور اس میں 300 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس ہوں گے. مہیا کردہ فری منٹس کال سننے اور کال کرنے کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوں گے. آپ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کال سن رہے ہوں تو فری منٹس یا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ یوز نہیں ہوتا, جبکہ انٹرنیشنل سم میں ایسا نہیں ہوتا. آپ سعودیہ میں جو کال سنیں گے اس کے بھی منٹس کٹیں گے اور جو کال کریں گے اس کے تو ڈیفینیٹلی کٹیں گے. تو لہٰذا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو منٹس آپ کو فراہم کیے جائیں گے یہ کال سننے اور کال کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. عازمین حج سم کے حوالے سے اہم ہدایات کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا. سعودی عرب میں حکومت پاکستان کی طرف سے بلا معاوضہ دی جانے والی سم کے علاوہ آپ کوئی اور سم نہ خریدیں. اگر آپ نے کوئی اور سم اپنے پاسپورٹ پہ خرید لی پھر آپ یہ سم نہیں لے سکیں گے اور یہ سم استعمال نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ نے جب سعودی ایئرپورٹس پہ پہنچنا ہے تو کوئی سم نہیں خریدنی. انشاءاللہ یہ والی سم جو ہم آپ کو مہیا کر رہے ہیں, جب آپ اپنی بلڈنگ پہ پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں پہ سلام کمپنی کا نمائندہ, ان کا ڈیسک لگا ہوا ہوگا, وہ آپ کو سعودی سم انشاءاللہ فراہم کر دے گا. لہٰذا آپ نے ایئرپورٹ پہ کوئی دوسری سم خود نہیں خریدنی. اگر آپ خود خریدیں گے تو یہ والی سم آپ کو مہیا تو کی جائے گی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا, وہ چلے گی نہیں, کیونکہ ایک پاسپورٹ پہ ایک ہی سم جاری ہوتی ہے. اور جب آپ کا ڈیٹا جو میں نے آپ کو بتایا 40 GB یا 25 GB جو منٹس بتائے وہ جب ختم ہو جائیں گے تو آپ ان کو اس سم کو دوبارہ ریچارج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تمام جو بلڈنگز ہیں جس میں ہمارے عازمین مکہ پاک میں, مدینہ پاک میں ٹھہریں گے, وہاں سلام جو موبائل کمپنی ہے یہ اپنے کیوسک, اپنے ڈیسک بنا لے گی, آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. سم ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ. عازمین حج آپ جب اپنی بلڈنگ پہ پہنچ جائیں گے سلام کمپنی والے وہاں موجود ہوں گے, وہ آپ کو سم ایشو کریں گے اور سم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ایک بروشر دیں گے اور بروشر کے اوپر ایک بار کوڈ ہوگا. آپ اس کو اسکین کریں گے اپنے موبائل سے اور اس کے بعد پھر اپنی جو بنیادی معلومات ہیں, آپ کا نام, آپ کا پاسپورٹ نمبر اور آپ کا جو ویزا نمبر ہوگا وہ آپ نے اس میں درج کرنا ہے اور بایو میٹرک کی ہوگی جس میں آپ کا انگوٹھا یا آپ کے چہرے کی شناخت ہوگی. تو جب آپ ان مراحل سے گزر جائیں گے تو آپ کی سم ایکٹیویٹ ہو جائے گی. ای سم صارفین کو بتاتا چلوں کہ آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ آپ کو بھی سم فراہم کی جائے گی. سلام کمپنی کا جو نمائندہ بلڈنگ پہ موجود ہوگا, اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو آپ کو ای سم ایشو کرے گا اور انشاءاللہ وہ وہیں آپ کی ای سم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دی جائے گی. سم کے استعمال کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جیسے کہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے, اس کو کوشش کریں کہ آپ موبائل جو ڈیٹا ہے اس پہ کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے.
क्योंकि आपने पूरे जो 45 दिन है, 40 दिन है, या आपका शॉर्ट हज है तो 25 दिन है, तो आपने पूरे टेनोर में उनको इस्तेमाल करना है। तो ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कोशिश करें इनको आपकी बिल्डिंग पे जो वाईफाई अवेलेबल होगा उस पे इस्तेमाल कर लें, डाटा पे इस्तेमाल ना करें। आज़मीन हज कुछ मज़ीद हदायत से आपको आगाह करता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप पर कॉल आप पाकिस्तान नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया में VPN का इस्तेमाल करना जुर्म है, तो लिहाजा VPN लगाकर आप पाकिस्तान व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो ऑडियो कॉल पाकिस्तान करनी है तो आप ईमो या बॉटम का इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल में ये ऐप्स इंस्टॉल कर लें और वाईफाई के ज़रिए या जो सिम हमने आपको मुहैया की होगी उसके ज़रिए आप अपने प्यारों से रब्ता कर लें। अब हम बात करेंगे नुस्ख कार्ड की। नुस्ख कार्ड की बहुत अहमियत है। नुस्ख कार्ड के बगैर आप हरम में दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा आपको जब नुस्ख कार्ड दिया जाए तो आपने उसको बड़े एहसन तरीके से, बड़ी एहतियात से संभालना है। ये कार्ड मशायर में हज के दिनों में रसाई के लिए काम आएगा। आपने जब मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जाना है तो वहाँ के लिए भी ये इस्तेमाल होगा, हरम में जाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, लिहाजा इसकी अहमियत मुसल्लम है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से संभालना है। ये आपकी शनाख्त है, हरमैन की हदूद में दाखिले की इजाज़त की तस्दीक है। कार्ड हमेशा अपने पास महफूज रखें, क्योंकि कार्ड की चेकिंग बिल्डिंग्स में भी होती है, लिहाजा हर हाजी जब बिल्डिंग में है तब भी वो गले में पहने रखे, और जब हरम जाए तब भी अपने साथ नुस्ख कार्ड रखे। और जब आपने मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात जाना है तो लाजम आपके पास नुस्ख कार्ड होना चाहिए। कार्ड गुम होने की सूरत में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा कार्ड को डोरी के साथ अच्छे तरीके से बांध लें। आज़मीन हज, जैसे हमने आपको पहली प्रेजेंटेशन में सफ़र हज की तैयारी के हवाले से बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है, किन किन चीज़ों से बचना है। हम मोटी मोटी चीज़ें दोबारा उनको रिपीट कर लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा उन पर नज़र डाल लेते हैं। आप सब मर्दों के पास 2 अदद एहराम और ख़वातीन के लिए 2 इबाया और स्कार्फ होने चाहिए। एहराम की बेल्ट मर्दों के पास होनी चाहिए। एहराम में पहनने के लिए चप्पल जिससे पाँव की उभरी हुई हड्डियाँ नज़र आएँ। ख़वातीन कोई भी जूता पहन सकती हैं। तौलिया हर हाजी के पास होना चाहिए। आम लिबास के साथ पहनने के लिए जूता, आम जब आप एहराम में नहीं होंगे आप कोई भी मर्द हज़रात जूता पहन सकते हैं, लिहाजा आम इस्तेमाल के लिए जो आपने जूते लेके जाने वो आप लाजमी अपने साथ लेके जाएं। रोज़मर्रा पहनने के लिए आपके पास मुनासिब तादाद में कपड़ों के जोड़े होने चाहिए, क्योंकि आप जब एहराम में नहीं होंगे आपने बाकी दिनों में नॉर्मल कपड़े पहने जो आप घर में पहनते हैं। तो आप जितने कपड़े लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन वज़न को मलूज़ खातर रखिएगा, वज़न को ज़हन में रखिएगा कि इतने ज़्यादा कपड़े ना ले जाएं कि आपको फिर वापसी पे मुश्किलात का सामना हो। ख़वातीन के लिए बालों पर बांधने के लिए 2 अदद रुमाल उनके पास होने चाहिए। और मज़दरात टोपी पाकिस्तान से लेके जाना चाहें तो आम जब लिबास में होगे तो आप सर पे टोपी पहन सकते हैं। छोटा ताला आप अपने साथ रखें, आप जो बड़ा बैग होगा उसको लगाने के काम आएगा। आप जब मिना जाएंगे तो आपका सामान आपकी बिल्डिंग पे मौजूद होगा। ये ताला आपको आपके बैग को लगाने के लिए, सेफ्टी के लिए। इसके अलावा कंघा, शीशा, कैंची, नाखून तराश, हेयर ट्रिमर ये आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। जाए नमाज और तस्वीर लेके जा सकते हैं। कागज़ और कलम के साथ साथ नज़र की ऐनक कम से कम 2 अदद ले जाएं, क्योंकि जो हज़रात चश्मा इस्तेमाल करते हैं उनको वहाँ मोबाइल यूज़ करने के लिए या कोई चीज़ पढ़ने के लिए नज़र का चश्मा बहुत ज़रूरी होगा। तो नज़र का चश्मा कम से कम 2 अदद अपने साथ लेके जाएं। इसके अलावा धूप की ऐनक अगर आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, वहाँ आप हरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के टाइम जब भी बाहर निकलें, आप सब जानते हैं मई में हज होगा, गर्मी होगी, जो धूप का चश्मा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर, बग़ैर खुशबू वाला साबुन और आम साबुन और शैम्पू ये भी आप लेके जा सकते हैं। सुई धागा, स्प्रे वाली पानी की बोतल, बटन, बक्सुआ, सेफ्टी पिन, सफरी दस्तावेज़ात रखने के लिए गले में लटकाने वाला छोटा बैग अपने साथ रख लें। टूथपेस्ट, ब्रश, स्वाक अपने साथ रख लें। सामान पर कोई निशानी लगाने के लिए बड़ा मार्कर रख लें। इंशाल्लाह सफरी को ऐफनामा हम आपको फराहम करेंगे। तफसीली बताया था आपको कि उसकी कापियाँ करवा लें और अपने तमाम बैग्स में लगाएं, अपने खजूरों के कार्टन पे लगाएं ताकि आपका सामान गुमे ना। इसके अलावा ज़रूरी दवाइयाँ वो आपने लाजमी हाजी कैंप से पैक करवानी है, डॉक्टरी नुस्खा उसमें लाजमी हो। व्हील चेयर अगर मुस्तकिल इस्तेमाल करनी हो तो पाकिस्तान से ख़रीद कर ले जाएं, और अगर वहाँ जाके आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ आपके लिए व्हील चेयर डेस्क मौजूद होगा इंशाल्लाह। स्मार्टफोन और मुनासिब सऊदी रियाल आप अपने साथ रखिए। चार्जर और पावर बैंक अपने साथ रखिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी हमने लिस्ट
اس پریزنٹیشن میں آپ کو مہیا کر دی ہے. آپ اس کا پرنٹ نکال کے اب انشاءاللہ تھوڑے ہی دن ہیں انشاءاللہ فلائٹ شیڈول بھی آپ کو مل جائے گا اور فلائٹ آپریشن بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا 1 ذی القعدہ سے. اس سے پہلے اب آپ کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. آپ اس کا پرنٹ نکال کے اپنی چیزیں پوری کرتی جائیں اور اس لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سامان پورا کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سعودیہ میں کوئی پریشانی نہ ہو. ممنوعہ سامان برائے سفر حج، جیسے کہ تفصیلی ہم نے آپ کو پچھلی پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی منشیات نہیں ہونی چاہیے. چرس، افیون، ہیروئن، گٹکا، نسوار، حکیمی اور یونانی ادویات، یہ جو لوگ پھکیاں لے جاتے ہیں، معجونیں لے جاتے ہیں، جو صفوف لے جاتے ہیں، یہ سعودیہ میں منع ہے. وہ سعودی فوراً صفوف پہ شک کرتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، لہٰذا آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں لے کے جانی. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ساتھ پھکی لے جاتے ہیں اور آپ کے سامان سے وہ نکل آتی ہے تو آپ کو وہ فوراً روک لیں گے اور آپ کے گروپ کے جو باقی لوگ ہیں ان کو جانے دیں گے اور آپ کو ادھر روک لیں گے. اور جب تک ان کی تسلی نہیں ہوگی کہ یہ تو جڑی بوٹیوں کا صفوف تھا اس وقت تک وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے گھر والے جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ باہر پریشان ہوں گے اور آپ وہاں ایئرپورٹ پہ پریشان ہوں گے. تو آپ سب کو ہم پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ان چیزوں سے اعتراض برتیں. حجاج کرام کے لیے جو خصوصی انتظامات وزارت نے کیے ہیں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشاعر میں انشاءاللہ ہمارے جتنے عازمین حج پہ جا رہے ہیں 188 حاجیوں پر ہم ایک ناظم مقرر کریں گے. وہ انشاءاللہ ان کو رہنمائی فراہم کرے گا کہ کس طرح منی جانا ہے، وہ ان کے ساتھ انشاءاللہ ٹریول کرے گا، اور منی سے پھر عرفات کس طرح جانا ہے وہ ساتھ انشاءاللہ ہوگا. اس کی رہنمائی میں جو وقت وہ بتائے گا اس وقت کے مطابق آپ ٹریول کریں گے. اسی کی رہنمائی میں پھر عرفات سے مزدلفہ آئیں گے آپ، اور پھر انشاءاللہ مزدلفہ سے منی واپس جمرات کنکریاں مارنے کے لیے آپ آئیں گے. تو یہ سارا جو 5 دن کا آپ کا سفر ہوگا یہ ناظم کے ساتھ ہوگا. ناظم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مشاعر میں نقل و حمل کے لیے نئے ماڈل کی بسوں کی سہولت فراہم کی جائے گی. انشاءاللہ ایئر کنڈیشنر بسیں فراہم کی جائیں گی اور عازمین کو انشاءاللہ ٹرین کے ذریعے بھی منی سے عرفات لے کے جایا جائے گا. تقریباً گورنمنٹ اسکیم کے 65% جو حجاج ہیں ان کو ٹرین کی سہولت میسر ہوگی اور بقیہ جو 35% حجاج ہوں گے ان کو انشاءاللہ بسوں کے ذریعے منی سے عرفات لے کے جایا جائے گا اور پھر اسی طرح عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی. اس کے علاوہ منی اور عرفات میں آپ سب کو انشاءاللہ AC خیمے فراہم کیے جائیں گے. یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. وہاں مئی میں 50 کے قریب ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، شدید گرمی ہوگی، لیکن آپ کی وزارت کوشش کر رہی ہے اور ہر سال الحمدللہ بہتر سے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. آپ سب کو منی میں، عرفات میں بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ AC خیمے دستیاب ہوں گے. باہر 50 ٹیمپریچر ہوگا لیکن وہاں 18 اور 20 ٹیمپریچر ہوگا. آپ بڑے سکون کے ساتھ اپنا قیام منی اور عرفات میں کر سکیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جس طرح تفصیلی آپ کو پہلی سلائیڈوں میں بتایا کہ آپ کو خیموں میں فولڈنگ میٹرس کی سہولت فراہم کی جائے گی. ان میٹرس کے ذریعے آپ اس کو کرسی کے طور پہ بھی استعمال کر سکیں گے، اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جو بزرگ عازمین ہیں، اور اپنی کو تلاوت کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عازمین آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو منی اور عرفات کے قیام میں انشاءاللہ معیاری اور بہترین کھانے فراہم کیے جائیں گے. سعودی توافہ کمپنیز انشاءاللہ آپ کو، ہمارا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ آپ کو بہترین انشاءاللہ کھانا فراہم کریں گے. انشاءاللہ آپ کو وہاں کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کوشش کریں کیونکہ آپ احرام میں ہوں گے تو کم کھائیں، کم سوئیں، عبادت کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقصد کے لیے لے کے گیا ہے آپ اس مقصد کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں. عازمین حج کے دوران مختلف مقامات پر قیام اور سفر کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ سب کو پچھلی پریزنٹیشن میں، پچھلی تربیت میں یہ بتایا تھا کہ پاک حج ایپ کی مدد سے آپ اپنا خیمہ تلاش کر سکتے ہیں. آپ اپنی مکہ اور مدینہ کی بلڈنگ تلاش کر کے بڑی آسانی سے اپنی بلڈنگ، اپنی رہائش پہ پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح منی میں آپ بڑی آسانی سے اپنا خیمہ تلاش کر کے آپ کی مدد سے پہنچ سکتے ہیں. لیکن اور بہت سے طریقے ایسے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا خیمہ تلاش کر سکتے ہیں. جب آپ کی بس آپ کی رہائش سے آپ کو منی لے کر آئے اور جس خیمے پہ آپ کو وہ بس آپ کی اتارے گی، خیمے کی انٹرنس کے اوپر ایک پول لگا ہوا ہوگا. سعودی حکومت سڑکوں پہ جگہ جگہ پولز نصب کر دیتی ہے. پولز جگہ جگہ نصب ہوتے ہیں جن کی مدد سے
عازمین حج اپنا خیمہ تلاش کر کے اپنے خیمے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے تصویر میں ایک پول نمبر درج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک انسا لکھا ہوا ہے 2 اور نیچے 89 2/89۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پول نمبر جگہ جگہ لگے ہوئے ہوں گے، تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ پول کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہے کہ ایک طرف جفت پول ہوتے ہیں اور ایک طرف طاق، مثال کے طور پر ایک طرف ہوں گے 1 3 5 7 9 اور دوسری طرف ہوں گے 2 4 6 8 10۔ ایک کے سامنے 2 ہوگا، 3 کے سامنے 4 ہوگا، 5 کے سامنے 6 ہوگا، اسی طرح 7 کے سامنے 8 ہوگا۔ سڑک کے دائیں بائیں یہ پولز نصب ہوتے ہیں۔ ان پولز کی مدد سے بھی آپ اپنا خیمہ تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے نقشہ ہے جی، جس میں آپ کو 2 سڑکیں نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے طریق سوق العرب اور طریق جورا، اور ایک کا نمبر ہے 62 اور ایک کا نمبر ہے 56۔ تو یہ ترتیب ہے۔ ہمارے زیادہ تر حاجی ان کے خیمے انہی 2 سڑکوں کے اوپر ہوں گے، طریق جورا اور طریق سوق العرب پہ انشاءاللہ۔ ایک کا نمبر 56 اور ایک کا 62، اور آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ایک جیسے خیمے ہوں گے، سب احرام میں ہوں گے، ساری چادروں 2 سفید چادروں میں لپٹے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ کو وہاں ایک جیسا ہی سارا ماحول نظر آئے گا، تو اپنا خیمہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ ایپ کی مدد سے بھی اپنا خیمہ تلاش کر سکتے ہیں اور پولز کی مدد سے بھی اپنا خیمہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس تصویر میں کہ کتنا جمع غفیر ہے۔ عازمین حج 10 ذو الحج کی صبح کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے نہریں بہ رہی ہوں، اس طرح جمع غفیر ہوگا، اور اوپر سے گرمی بھی ہوگی، اور اس طرح جمع غفیر میں گزرتے ہوئے آپ شیطان کو کنکریاں مارنے آئیں گے۔ آپ نے جب منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں دھوپ میں ہونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر حاجی کے پاس، ہم نے آپ کو پہلی تربیت میں بتایا تھا کہ آپ ہر حاجی کے پاس چھتری ہونی چاہیے اور ایک پانی کی بوتل ہر حاجی کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو دھوپ میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی حکومت نے سڑک کے دونوں اطراف پانی کے کولر لگائے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے پاس پانی کی بوتل ہوگی، جب پانی کی بوتل خالی ہو دوبارہ بھر لیں، پئیں، اور اس سفر میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں تاکہ آپ کو وہاں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، آپ کو ہیٹ سٹروک نہ ہو، تاکہ آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ادائیگی حج کے دوران مد نظر رکھنے والے امور۔ عازمین حج آپ جانتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر وہ پہلے سے بتا دی جائے۔ مشکل وہ ہوتی ہے جو انفورسین ہو، جو اچانک آ جائے۔ تو آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ حج کی ادائیگی کے لیے جب آپ رہائش سے منی روانہ ہوتے ہیں، یا جب آپ حج مکمل ہونے کے بعد منی سے واپس اپنی بلڈنگ پہ آئیں گے، یہ سارے انتظامات سعودی کمپنیز کے ذمے ہوتے ہیں۔ وسیع انتظامات، رش اور غیر معمولی حالات کی وجہ سے بعض اوقات بسوں کی آمد و رفت میں دیر ہو جاتی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے تمام عازمین ان کو ہم جو ان کے مکتب کی موومنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق آگاہی فراہم کریں کہ آپ کا مکتب آپ کو اس ٹائم پہ لے کے جائے گا، اور اسی ٹائم کے ساتھ آپ خود کو تیار کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا ناظم آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہوگا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بسیں اتنے بجے آئیں گی، آپ اتنے بجے تیار ہو جائیں۔ آپ انشاءاللہ انتظامی امور کو اگر فالو کریں گے تو آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش کو پریشانی آتی ہے تو آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں 24 سے 25 لاکھ حاجی اکٹھے موو ہو رہے ہوتے ہیں، رہائش سے منی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ ہوں گے تو کتنی بسیں ہوں گی، جمع غفیر ہوگا اور ٹریفک کنجیشن کتنا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ انتظامی امور پہ لازمی عمل کریں، اور لازمی اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، تعاون کریں گے، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ رہائش گاہ سے منی روانگی کے وقت ممکن ہے کچھ حجاج کو خیمہ کارڈ یا ٹرین پاس ملنے میں تاخیر ہو۔ ایسے حجاج رہائش گاہ میں موجود ہمارے عملے اور آپ کا جو متعلقہ ناظم ہوگا اس سے رابطہ کریں، کیونکہ جن دوستوں کو یہ ٹرین کی سہولت میسر ہونی ہے ان کو یہ ٹرین پاس ان کی منی روانگی سے قبل مہیا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ نے فوراً ہمارے عملے سے رابطہ کرنا ہے، وہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کر دیں گے۔
वाशरूम्स महदूद होने के बायस आपको वहां इंतजार करना पड़ सकता है, लिहाजा आप सब्र का मुजाहरा करें, अपनी बारी का इंतजार करें, कोशिश करें कि बावजू रहें, कोशिश करें जब भी वॉशरूम जाएं साथ वजू कर लें ताकि आपको रश का सामना ना करना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर 1 बजे नमाज का टाइम है तो आप 11, साढ़े 11, 12 बजे वजू कर लें ताकि वॉशरूमों पर रश ना आपको पेश आए, आपको वॉशरूमों में रश ना मिले, आप बड़ी आसानी से वॉशरूम इस्तेमाल कर लें, अपना वजू कर लें। तो लिहाजा आप खुद को मैनेज कर लें। मीना में क़याम के दौरान मुमकिन है हर हाजी को उसके जायके और मिजाज के मुताबिक खाना ना मिले। सऊदी कंपनीज इस खाने का बंदोबस्त करती हैं और आप सब जानते हैं 24-25 लाख हाजियों के लिए खाने का एहतमाम किया जाता है और वो एक जनरल किस्म का खाना पकता है और वो हर एक के मिजाज के मुताबिक, कोई कम मिर्च खाता है, कोई कम नमक खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो वो आम जनरल किस्म का खाना होता है और आप सब ने ताउन करना है और सब्र शुक्र से उसको तनावुल करना है। इसके अलावा आपने मशायर में सफ़र के दौरान बसों में जब आपने सफ़र करना है, कोशिश करें बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को और ग्रुप्स के लोग, मिसाल के तौर पर एक फैमिली के लोग हैं, उसमें 2 बुज़ुर्ग हैं और 2 जवान हैं, तो कोशिश करें वो इकट्ठे सवार हों। बुज़ुर्गों को और ख़वातीन को पहले सवार करें। मिना से अरफात रवानगी के लिए अमूमन बसें ताख़ीर से आती हैं। उसकी वजह मैंने पहले भी आपको बता दी कि जम्मे गफ़ीर होगा और जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक कंजेशन होता है, क्योंकि सारे हाजियों ने इकट्ठे मूव करना होता है, तो लिहाजा आपने ताउन करना है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि बसों में सवार होने के बावजूद रश की वजह से सफ़र के दौरानिया में गैर मामूली ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि जम्मे गफ़ीर है और आप सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में आज़मीन हज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे, तो जम्मे गफ़ीर होने की वजह से और बसों की कसीर तादाद होने की वजह से रोड्स ब्लॉक होंगे, ट्रैफिक कंजेशन होगा, तो वक्त लग सकता है, तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मशायर मुक़द्दसा के दरमियान ट्रेन का सफ़र अगरचे चंद मिनट का है। मिना से अरफात का सफ़र तकरीबन 11 मिनट लेती है ट्रेन, लेकिन उस पर सवार होने के लिए रश में आपको धूप में, गर्मी में इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये वीडियो देख लें, इस तरह जम्मे गफ़ीर होगा, आपको ट्रेन पर सवार होने के लिए कई दफ़ा हो सकता है 2, 2.5, 3 घंटे भी लग जाएं, लेकिन यह सफ़र बड़ा आरामदेह होगा। जब आप ट्रेन पे सवार हो जाएंगे 10 से 12 मिनट में ट्रेन आपको आपकी मंजिल मकसूद पे पहुंचा देगी, लेकिन इस पर सवार होने के लिए आपको जम्मे गफ़ीर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखेंगे, आपको इंशाल्लाह वहां परेशानी नहीं होगी। नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप कतार में रहें, आप लाइन में रहें और लाइन ना तोड़ें और सऊदी कवानीन को फॉलो करें ताकि आपको वहां कोई परेशानी ना हो। आज़मीन हज पहली तरबियत में बहुत से आज़मीन ने यह सवाल किया था कि तवाफ़े ज़ियारा के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत के हवाले से बताएं, तो उस हवाले से अर्ज़ है कि तवाफ़े ज़ियारा के लिए सऊदी हुकूमत 2 जगहों से ट्रांसपोर्ट फ्राहम करती है। जमरात के करीब एक बस स्टेशन कायम किया जाता है और एक स्टेशन 511 चौक के करीब कायम किया जाता है, जहां से मुफ्त बस सर्विस मुहैया की जाती है। आपके सामने वीडियो डिस्प्ले है जिसमें आप देख सकते हैं कि आज़मीन हज तवाफ़े ज़ियारा के लिए इन बसों के ज़रिए सफ़र करते हुए हरम चले जाते हैं और अपने तवाफ़े ज़ियारा मुकम्मल करने के बाद जिस जगह बस ने ड्रॉप किया होता है वहीं से उन बसों के ज़रिए वापस मिना तशरीफ़ ले आते हैं। तो आप इन बसों की मदद से तवाफ़े ज़ियारा कर सकते हैं। कोशिश करें इन्हीं बसों के ज़रिए आप तवाफ़े ज़ियारा करें, क्योंकि उन दिनों टैक्सियों के दाम बहुत बढ़े हुए होते हैं, वो मुँह मांगी कीमत लेते हैं, तो लिहाजा कोशिश करें टैक्सियों की बजाय आप इन बसों को इस्तेमाल करते हुए, ये फ्री बस सर्विस है सऊदी हुकूमत की जानिब से, इन बसों को यूज़ करते हुए आप अपना तवाफ़े ज़ियारा मुकम्मल कर लें, जो कि हज का फ़र्ज़ है और लाजम है हर हाजी को अदा करना। तो आप इन बसों के ज़रिए आप तवाफ़े ज़ियारा अदा कर सकते हैं। आज़मीन हज, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये प्रेजेंटेशनें हमने घर से घर तक के असूल को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी हैं। हमने आपको बताया कि घर से रवाना होना है तो कौन कौन सा सामान लेके जाना है, हज की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह खुद को तैयार करना है इस सफ़र के लिए। इसीलिए हम आपको इस प्रेजेंटेशन में ये भी बताने लगे हैं कि जब आपका हज मुकम्मल हो जाएगा तो अब आपने वतन वापस आना है। तो वतन वापस आने की क्या तरतीब होगी, जो आपका फ्लाइट स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक आप सफ़र करेंगे। तो आपको
آپ کی ایئر لائن اس کا بیگیج الاؤنس کیا ہے, اس کی زمزم پالیسی کیا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. کوشش کریں, میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, کوشش کریں کہ آپ خریداری کو کم سے کم رکھیں اور اپنی ایئر لائن کی پالیسی کے مطابق سامان کا وزن رکھیں. زیادہ سامان ہوگا تو آپ کو پریشانی ہوگی. ہمارا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ عازمین حج زیادہ سامان اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ پہ وہ اپنی چھتریاں اور اپنا وہ جو ایکسٹرا سامان ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے 5 کلو سامان زیادہ ہے جس کی قیمت ہو سکتا ہے 50 ریال ہو, اور وہ جو سعودی ایئرپورٹ پہ وہ جو سامان زیادہ ہوتا ہے اس کو 35 روپے پر کلو چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو عازمین حج اپنا سامان پھر ایئرپورٹ پہ چھوڑ جاتے ہیں, پھر پریشانی ہوتی ہے. لہذا شروع سے یہ ذہن میں رکھیں, خریداری کو کم سے کم رکھیں اور اتنا ہی وزن ارینج کریں جتنا آپ کی ایئر لائن نے آپ کو اجازت دی ہے. دستی سامان کا وزن زیادہ سے زیادہ 7 کلو گرام رکھیں. زیادہ وزن اگر آپ کے دستی بیگ میں ہینڈ کیری میں ہوگا تو وہ نکال باہر کریں گے تو آپ کو وہاں پریشانی ہوگی, وہ سامان پھر آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے. لہٰذا آپ اپنا جو دستی بیگ ہے اس میں 7 کلو سے زیادہ وزن نہ ڈالیں. اس کے علاوہ روانگی سے چند گھنٹے پہلے آپ کا جو سامان ہے وہ آپ سے وصول کر لیا جائے گا. لہٰذا دستی بیگ کے علاوہ جو سامان آپ نے جمع کروانا ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے آپ کی بلڈنگ سے آپ سے وصول کر لیا جائے گا اور ٹرکوں کے ذریعے ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا جائے گا. اور اسی لیے آپ سب سے میری گزارش ہے بار بار کہ آپ نے اپنے سامان پہ سفری کوائف نامہ لازمی لگانا ہے. جب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے تمام عازمین کا, اس فلائٹ کے جتنے حاجی ہوں گے ان سب کا سامان ایک ترتیب سے پڑا ہوگا, آپ کے سامنے تصویر میں نظر آ رہا ہے. آپ کے بیگز پڑے ہوں گے, آپ کے کھجوروں کے کارٹن پڑے ہوں گے. اگر اس کے اوپر سفری کوائف نامہ نہیں لگا ہوگا تو آپ کو اپنے بیگ ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی, کیونکہ آپ نے اپنا سامان, اپنا بیگ, اپنے کھجوروں کا کارٹن خود بورڈنگ کرواتے وقت جمع کروانا ہے. تو لہٰذا آپ کے بیگ پہ لکھا ہوا بھی ہو, سفری کوائف نامہ لازمی لگا ہوا ہو, تاکہ آپ کو وہاں پریشانی نہ ہو. زمزم کی پانی کی ایک بوتل 5 لیٹر کی ہر حاجی کو انشاءاللہ ملے گی. لہٰذا زمزم کی چھوٹی بوتلیں آپ اپنے بیگ میں نہ رکھیں. سعودی پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی حاجی اپنے ہینڈ کیری میں اور اپنا جو سامان جمع کروانے والا ہے اس میں زمزم نہ رکھے. تو لہٰذا آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے بیگز میں چھوٹی بوتلیں زمزم کی نہیں رکھنی. اور اگر ان کو یہ شک ہو گیا کہ آپ کے سامان میں زمزم کی بوتلیں ہیں تو یہ ویڈیو میں دیکھ لیں, وہ اس طرح آپ کے بیگ کو کھول بھی سکتے ہیں اور زمزم کی بوتلیں وہ نکال باہر کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمزم نکالتے وقت آپ کی جو ضروری اشیاء ہیں وہ بھی ساتھ نکل جائیں. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کے سامان میں زمزم کی چھوٹی بوتلیں نہ ہوں. عازمین حج, آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو اپنا سامان جمع کروانا ہے اس کی پلاسٹک ریپنگ لازمی کروانی ہے. کوشش کریں آپ اپنی بلڈنگ میں ہی نزدیکی دکان سے ریپنگ شیٹ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, خود ہی اپنے بیگز, اپنے کھجوروں کے کارٹن کو ریپ کر لیں, کیونکہ آپ اگر ایئرپورٹ پہ ریپ کروائیں گے تو وہ مہنگی ریپنگ کرتے ہیں, 50 ریال پر پیس, تو آپ کو مہنگا پڑے گا. آپ 10-15 ریال میں ایک ریپنگ شیٹ ملے گی, اس سے آپ 2-3-4 بیگ کی ریپنگ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے بیگ کی ریپنگ اپنی بلڈنگ پہ خود ہی کر لیں اور سفری کوائف نامہ لازمی لگائیں. یہ بار بار اس بات کا اظہار ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر سفری کوائف نامہ نہیں ہوگا, ایک جیسے بیگ ہوں گے, ایک جیسے کھجوروں کے کارٹن ہوں گے, تو آپ کو وہاں ایئرپورٹ پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کوشش کریں اپنے سامان کو رسی سے نہ باندھیں. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ سامان کو رسی سے نہیں باندھنا, ریپ کرنا ہے. تو لہٰذا آپ ریپ خود کر لیں, رسی نہ باندھیں. اور آپ کے دستی بیگ میں کوئی کینچی, کوئی چھری, کوئی مایع اشیاء نہیں ہونی چاہیے, کوئی نیل کٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے جمع کروانے والے بیگ میں چیزیں موجود ہوں. دستی بیگ میں ایسی کوئی چیز نہ ہو. آپ دستی بیگ میں صرف اپنا پاور بینک رکھ سکتے ہیں, وہ اپنے جمع کروانے والے بیگ میں نہیں رکھنا. کوئی نوکدار چیز اپنے دستی بیگ میں آپ نہیں رکھیں گے. الحمدللہ آپ سب کو فلائٹ سکیجول مل گیا اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کون سی ایئر لائن کے ذریعے سفر کریں گے, کون سی ایئر لائن آپ کو یہاں سے سعودیہ لے کے جائے گی اور وہی انشاءاللہ ایئر لائن آپ کو واپس لے کے آئے گی. تو اگر آپ کو PIA کے ذریعے سفر کرنا ہے تو ان کی وزن پالیسی یہ ہے کہ وہ 40 کلو وزن الاؤ کرتے ہیں, 20 کلو کے 2 بیگ 2 پیس, یہ وزن وہ الاؤ کرتے ہیں. 7 کلو ہینڈ کیری الاؤ کرتے ہیں
اور یہ زمزم کی بوتل آپ کو پاکستانی ایئرپورٹ پہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو یہ آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ آپ کی زمزم کی بوتل پہلے ہی پاکستان پہنچا دیں گے. جو ہی آپ پاکستانی ایئرپورٹ پہ واپس پہنچیں گے یہ آپ کا زمزم آپ کے حوالے کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی ایئر لائن سے جو حاجی سفر کریں گے ان کی بیگیج پالیسی یہ ہے کہ وہ 46 کلو اپنے حاجیوں کو الاؤ کرتے ہیں. 23 کلو کے 2 پیس، 7 کلو ہینڈ کیری. اور سعودی ایئر لائن کے ذریعے جن حاجیوں نے ٹریول کرنا ہے ان کو زمزم کی بوتل ان کی واپسی پر سعودی ایئرپورٹ پر مہیا کی جائے گی. انہوں نے جب اپنا بیگ جمع کروانا ہے، اپنی بورڈنگ کروانی ہے، اس وقت انہوں نے وہ زمزم کی بوتل بھی، ہمارا نمائندہ، ہماری ٹیم موجود ہوگی، وہ زمزم ان کے حوالے کرے گی. آپ جب اپنا بیگ جمع کروائیں گے ساتھ ہی اپنا زمزم بھی جمع کروا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایئر سیال کے ذریعے جو حاجی سفر کریں گے ان کی بیگیج پالیسی یہ ہے کہ 40 کلو الاؤ کرتے ہیں، وہ 20 کلو کے 2 پیس، 7 کلو ہینڈ کیری. اور یہ ایئر لائن بھی PIA کی طرح پاکستانی ایئرپورٹ پہ واپسی پہ آپ سب کو زمزم مہیا کرے گی. جو دوست ایئر بلو کے ذریعے سفر کریں گے ان کے لیے وزن کی پالیسی یہ ہے، ان کی بھی 40 کلو ہے، PIA اور ایئر سیال کی طرح 40 کلو، 20 کلو کے 2 پیس، 7 کلو ہینڈ کیری الاؤ کرتے ہیں. اور زمزم آپ کو یہ ایئر سیال اور PIA کی طرح پاکستانی ایئرپورٹ پر ہی مہیا کیے کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور عطا کرے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم.